نہیں ہے۔ یہ کہتی ہیں اگر کسی بچی کو یہ پتہ نہ ہو کہ غسل رات میں فرض ہو سکتا ہے اور اس طرح کچھ ہو گیا تو وہ نماز پڑھتی رہی، کیا حکم شرع ہوگا؟ پہلی بات تو یہ کہ کیوں بچی کو پتہ نہیں تھا، ماں نے کیوں بچی کو اس وقت سے پہلے تمام چیزیں نہیں سکھا دیں، یہ انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ میں تمام ایسی والدائیں جو مجھے سن رہی ہیں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ 7 سال سے اور 9 سال کے درمیان 2 سال کے اندر بچی کو اس قسم کے تمام مسائل احسن انداز سے، اچھے انداز سے، محتاط انداز سے سکھانا انتہائی ضروری ہے، تاکہ اگر 9ویں سال میں ہی بچی بالغ ہو جاتی ہے، کیونکہ بچی کی بلوغت کی عمر 9 سے 15 سال کے درمیان ہے، تو کم از کم اسے ان چیزوں کے اندر اجنبیت محسوس نہ ہو، وہ پریشان نہ ہو، وہ شرم و جھجک کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ ماں سے بھی نہ پوچھے اور اپنے تمام احکام جو اس کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں ان میں کوتاہی کے مرتکب ہو کر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لینے کا سبب بن جائے۔ تو اس لیے اس پر وبال پھر ماں باپ پر بھی ہوگا، اس لیے بچی کو سمجھائیں۔ بہرحال اگر واقعی احتلام تھا اور بچی کو پتہ نہ چلا تو اب یہ کوئی عذر نہیں ہے کم علمی اور جہالت، اس سے پہلے اس کو سیکھنا چاہیے تھا، تو بچی پر بھی وبال ہوگا اور اس کے جو گھر والے ہیں، سرپرست ہیں جو ان کو سکھانا، جن پر علم کا سکھانا لازم تھا، وہ سب بھی گناہگار ہوئے۔ اب فوراً سے پیشتر سکھانا چاہیے۔ ایک بچی نے پوچھا کہ اگر کسی نے چادر پہ پیشاب کر دیا پھر وہ پیشاب خشک ہو گیا، اگر ہم اس پر بیٹھ جاتے ہیں تو ہمارا جسم یا کپڑے ناپاک تو نہیں ہوتے؟ دیکھیں، ناپاکی کا مطلب یہ ہوتا ہے، یعنی یہ چیز ناپاک ہے، کپڑا ناپاک ہے، کہ وہاں نجاست موجود ہو۔ وجود نجاست ہوگی تو ناپاکی ہے، اور زوال نجاست ہو جائے تو پاکی ہوتی ہے۔ تو چنانچہ اگر آپ بیٹھے خشک چیز پہ کھڑے ہوئے، آپ کے کپڑے پہ نجاست نہیں پہنچی، جسم تک نہیں پہنچی، تو وجود نجاست نہ ہوا تو پاک رہیں گے۔ تو خشک چیز پہ بیٹھنے سے کپڑے ناپاک نہیں ہوتے ہیں۔ ہاں اگر یوں ہو کہ آپ گیلے کپڑوں کے ساتھ اس پر بیٹھ گئی تھیں، پھر آپ کے کپڑے کی تری اتنی زیادہ تھی کہ وہ نجاست میں لگی اور پھر اس سے نجاست آپ کے کپڑوں تک منتقل ہوئی، تو پھر اس میں ناپاکی کا معاملہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ کے کپڑے اور جسم خشک تھا تو خشک نجاست پر بیٹھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ یہ کہتی ہیں